السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے بیت اللہ شریف پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ بیت اللہ جس کو ہم خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بنایا۔ اس بیت اللہ شریف کا حج اور طواف کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، بیت اللہ کی اونچائی 14 میٹر ہے، جبکہ چوڑائی ہر طرف سے کم و بیش 12 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کے جو 4 کارنر ہیں، پہلا وہ کارنر ہے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ دوسرے کونے کا نام رکن عراقی ہے، جہاں سے حتیم شروع ہوتا ہے۔ حتیم کیا ہے اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ تیسرے کونے کا نام رکن شامی ہے، جہاں حتیم ختم ہوتا ہے، اور چوتھا کونا رکن یمانی کہلایا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر 3 ستون ہیں۔ کعبے کے اندر رکن عراقی کے پاس سیڑھیاں ہیں جو کعبے کی چھت تک جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑھنے پر جو دعا بھی مانگی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق بیت اللہ شریف کو ہر سال غسل بھی دیا جاتا ہے۔ آئیے اب اس بیت اللہ شریف کی کنجی کے سلسلے میں، یعنی بیت اللہ شریف کے دروازے کی کنجی چابی کے متعلق بھی کچھ گفتگو کر لیں۔ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے بنی شیبہ۔ یہ قبیلے قریش کا مشہور و معروف خاندان ہے۔ عرصے دراز سے بیت اللہ کی کنجی اس خاندان کے فرد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس زمانے میں پیر اور جمعرات کے دن بیت اللہ شریف کھولا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیت اللہ شریف کھولنے کو کہا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بیت اللہ کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہے ہو، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت صحابی رسول نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا، کیا اس دن قوم قریش ہلاک ہو چکی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا، سکوت اختیار کیا۔ پھر جب 8 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 8ویں سال میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو سید الانبیاء سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ و جدال کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لاؤ وہ کنجی، چابی میرے حوالے کرو۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی چابی لے کر حضرت عثمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، میں نے ایک مرتبہ آپ سے چابی مانگی تھی، آپ نے چابی دینے سے انکار کیا تھا، تو اس وقت میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی
اور پھر میں جس کو چاہے عطا کروں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں بات یہی ہے، لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی اور کہا چابی رکھو، میں بھی تم ہی کو کلید بردار مقرر کرتا ہوں، یعنی تمہارے پاس ہی یہ چابی رہے گی، یہ کنجی میں صرف تم کو نہیں دیتا بلکہ تمہاری نسلوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس وقت سے لے کے آج تک بیت اللہ شریف کی کنجی اسی خاندان کے پاس چلی آ رہی ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ فلاں عالم کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو موجودہ سعودی حکومت کی طرف سے یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کلید بردار کے ذریعے جب چاہے بیت اللہ میں داخل ہو سکے۔ موجودہ سعودی حکومت میں ہر سال 3 مرتبہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، ایک 9 ہجری کو غلاف کعبہ کی تبدیل کے وقت اور شعبان و محرم الحرام کے مہینے میں غسل کعبہ کے موقع پر۔ اس وقت شیخ صالح زین العابدین شیبی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 109ویں نائب ہیں، جنہیں شیخ عبد القادر شیبی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد 2014 میں بیت اللہ کی کنجی عطا کی گئی۔ خواتین و حضرات، جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر ایک اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کا فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں۔ اس گھر کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ طور آیت نمبر 4، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں بیت المعمور لے جایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ بیت معمور ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ یہ حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ حدیث کی تقریباً ہر مشہور و معروف کتاب کے اندر موجود ہے۔ طبری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المعمور بیت اللہ کے بالکل اوپر آسمان پر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت معمور پہنچے تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت معمور 7ویں آسمان پر ہے۔ تو جس طرح سے دنیا میں اللہ کا گھر ہے جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، بیت اللہ شریف کہتے ہیں، ٹھیک اس کے اوپر آسمانوں میں ایک اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے دنیا میں خانہ کعبہ کا ہر وقت طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح سے بیت المعمور کا بھی ہر وقت طواف کیا جاتا ہے۔ اب جو دنیا میں بیت اللہ شریف موجود ہے اس کی تعمیریں کب ہوئی؟ ظاہر ہے بڑا طویل عرصہ ہے، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے یہ بیت اللہ موجود ہے، بلکہ دنیا کی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی ہے۔ لیکن جو خاص تعمیریں ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر، حضرت شیش علیہ السلام کی تعمیر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو مل کر تعمیر کیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے عرب کے 2 مشہور قبیلے ہیں عمالقہ اور جرہم، انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی۔
قصی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں پشت میں دادا ہیں، ان کی بھی بیت اللہ کی تعمیر جو ہے مشہور ہے۔ قریش کی تعمیر، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، یعنی نبوت سے قبل کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے دست مبارک سے ہی حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں لگایا تھا۔ 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم کے حصے کو کعبے میں شامل کر کے دوبارہ تعمیر کی تھی اور دروازے کو زمین کے قریب کر دیا تھا اور دوسرا دروازہ اس کے مقابل دیوار میں قائم کر دیا تھا، تاکہ ہر شخص سہولت سے ایک دروازے سے بیت اللہ شریف میں داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی۔ 73 ہجری میں حجاج ابن یوسف نے کعبے کو دوبارہ قدیم طرز کے موافق بنا دیا، یعنی حتیم کی جانب سے دیوار پیچھے کو ہٹا دی اور دروازہ اونچا کر دیا اور دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد کچھ اور ترمیمات بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ بیت اللہ شریف کی مشہور و معروف تعمیریں ہیں۔ مورخین کا خیال ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلا غلاف خانے کعبہ پر چڑھایا تھا۔ اس کے بعد عدنان نے کعبے کا غلاف چڑھایا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 20ویں پشت میں دادا ہیں۔ یمن کے بادشاہ نے ظہور اسلام سے 700 سال قبل بھی خانے کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ زمانے جاہلیت میں بھی خانے کعبہ کو غلاف چڑھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یمن کا بنا ہوا کالے رنگ کا غلاف کعبہ شریف پر چڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو صدیق نے سفید کپڑا چڑھایا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی نے اپنی اپنی خلافت کے زمانے میں نئے نئے غلاف بیت اللہ شریف پر چڑھائے۔ خلافت بنو امیہ کے 91 سالوں کے اقتدار میں اور پھر بنو عباس کے 500 سال کے زمانے میں یہ سلسلہ باقاعدہ جاری رہا، کبھی سفید رنگ کا کبھی سیاہ رنگ کا، مگر 575 ہجری سے آج تک غلاف کالے رنگ کا ہی چڑھایا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ اوپر تذکرہ آیا تھا، بات پہلے بیان کی گئی تھی حتیم، تو آئیے سمجھیے حتیم کیا ہے۔ حتیم دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے قبل 35 سال جب آپ کی عمر تھی، جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی، تو اس وقت اتنی حلال کمائی میسر نہ ہو سکی کہ بیت اللہ شریف کو مکمل بنایا جاتا، تو کچھ حصہ بیت اللہ شریف کا چھوڑ دیا گیا، چھوڑ کر باقی حصے میں خانے کعبہ کی تعمیر کی گئی، اور یہ حصہ جو چھوڑا گیا تھا اس کو تھوڑی سی باؤنڈری کر دی گئی، یہی علاقہ حتیم کہلایا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیت اللہ شریف کے 4 کارنر ہیں، ایک کارنر پر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حجر اسود کے استلام سے ہی، یعنی اس کو بوسہ لے کر یا اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کا بوسہ لے کر اس طرح سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے، اگر ایسا نہ کرتا تو دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے
کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کا حق کے ساتھ بوسہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا اور پھر ہاتھ کو چوم لیا، اور پھر فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا میں نے اسے کبھی ترک نہیں کیا، نہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سے ایک صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور رکن حجر اسود یعنی جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو اپنی چھڑی سے چھوتے اور پھر چھڑی کو چوم لیتے۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان تقریباً 2.5 گز کا ایک ایریا ہے بیت اللہ شریف کا جس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ ملتزم کے معنی ہے چمٹنے کی جگہ۔ اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف سے چمٹ کر خوب رو رو کر دعائیں کیے تھے، اس لیے اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یقیناً بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب بھی آپ کو موقع مل جائے ضرور وہاں جائیں اور اس جگہ پر چمٹ کر خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور خاص طور پر اس پوری امت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ اس سال جو عازمین حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کورونا وبائی مرض جو دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے خاتمے کا اور ہم سب کی اس وبائی مرض سے حفاظت کا فیصلہ فرمائے۔ حجر اسود پہلا کارنر ہوا، اس کے بعد دوسرا رکن عراقی جہاں سے حتیم شروع ہوتا ہے، تیسرا کارنر رکن شامی ہے جہاں پر حتیم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو چوتھا کارنر ہوگا اس کو بولتے ہیں رکن یمن۔ تو بیت اللہ کے آخری کارنر کو یعنی حجر اسود سے پہلا والا جو کونا ہے اس کو کہا جاتا ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی پر بھی ایک پتھر لگا ہوا ہے۔ رکن یمانی پر لگے ہوئے پتھر کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس پتھر کو چھو کر چومنا نہیں ہے، اس پتھر کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے۔ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پتھر کو جا کر چھوئیں۔ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں۔ جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو وہ سب فرشتے آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، اے اللہ اس شخص کی دعا قبول فرما۔ جب امام صاحب دعا کراتے ہیں یا کوئی مولانا صاحب دعا کراتے ہیں تو ہم سب مل کر آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس دعا کو قبولیت سے نوازی، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ بیت اللہ شریف کے بالکل قریب ایک جگہ ہے جس کو بولتے ہیں مقام ابراہیم۔ یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پیروں کے نشانات ہیں۔ یہ کعبے کے سامنے ایک جالی دار شیشے کے چھوٹے سے قبے میں محفوظ ہے جس کے اطراف میں پیتل کی خوشنما جالی نصب کر دی گئی ہے۔ حجر اسود کی طرح یہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روشنی ختم کر دی ہے۔ اگر اللہ تعالی ایسا نہ کرتا
تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گا۔ نیوز 18 کے توسط سے ہم حاجیوں کے لیے بتلانا چاہتے ہیں کہ طواف کس طرح کیا جائے۔ تو سب سے پہلے انہیں بیت اللہ شریف کے اس کارنر کے سامنے آنا ہوگا جس کارنر پر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ کارنر کے سامنے آنے کے بعد حجر اسود کا استلام کریں۔ استلام کی 3 شکلیں ہیں، یا تو آپ اس کا بوسہ لیں، یا اس پر ہاتھ ٹچ کر کے ہاتھ کا بوسہ لیں، اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ اس کی طرف ہاتھ کر کے ہاتھ کا بوسہ لیں، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کو بائیں کندھے کے مقابل کر کے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کریں۔ اس طرح طواف کریں کہ آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ جو ہے وہ سامنے کی طرف ہو اور بیت اللہ شریف آپ کے بائیں طرف ہو۔ اس دوران آپ پہلا راؤنڈ لگائیں گے، پھر اس کے اور حتیم کے باہر سے جائیں گے، حتیم کے اندر سے نہیں۔ پہلے میں بات یہ بتلا چکا ہوں کہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، تو ہمیں طواف حتیم کے باہر سے کرنا ہے۔ تو پہلا کارنر آئے گا جس کو رکن عراقی بولتے ہیں، اس کے بعد رکن شامی، پھر رکن یمانی۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اگر یہ دعا یاد ہو، یقیناً یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو بار بار پڑھیں۔ باقی اس پورے چکر میں قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں یا کوئی بھی دعا مانگے، پر آپ بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھے چلتے رہیں۔ خانہ کعبہ آپ کے بائیں کندھے، بائیں شولڈر کے مقابل۔ جب حجر اسود کے قریب آئیں گے پھر آپ استلام کریں گے۔ اس طرح سے پہلا چکر ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں۔ طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہرحال میں نے آپ کو بیت اللہ شریف اور طواف کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی۔ دنیا کے چپے چپے سے عازمین حج لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ حج کا ترانہ ہے۔ حج کا ترانہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہنچے۔ میں آخر میں نیوز 18 اردو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیت اللہ شریف پر تقریباً آدھے گھنٹے کا پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا، کہ جس سے بیت اللہ شریف کی تاریخ بھی معلوم ہوئی اور خانہ کعبہ پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے اس کی بھی تاریخ معلوم ہوئی، اور بیت اللہ شریف کا طواف کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ بھی معلوم ہوئی۔